محترم جناب نوید احمد میمن صاحب حیدرآباد، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا اور آپ کے ہمیں 3 سوال موصول ہوئے. آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ شیعہ حضرات زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے یہاں فقہ میں جو چیز استعمال کی جائے وہ اس پر وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں، اور سونا بھی چونکہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں. یہ خمس دیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا خمس جو ہے بطور زکوٰۃ نکال کر کے، کوئی شیعہ حضرات نے مجھ سے ذاتی طور پر بیان کیا کہ ہم یہ نکال کر کے ایران بھیجتے ہیں، ہمارے نزدیک ایرانی حکومت جو ہے وہ اسلامی ہے، لہذا اپنا خمس جو ہے وہ نکال کر کے ایران حکومت کو دیتے ہیں تاکہ اس کا صحیح استعمال ہو بقول ایک شیعہ لیڈر کے، تو اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں نکال. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضیاء الحق صاحب نے پاکستان پر تمام وہ حضرات جو گویا فکس ڈپازٹ والے ہیں ان پر زکوٰۃ وصولیابی کا جب قانون بنایا تو شیعہ حضرات نے کئی ہزار کی تعداد میں یہ جمع ہو گئے اسلام آباد میں، اور انہوں نے حکومت سے کہا کہ ہمیں زکوٰۃ کا استثنا دیا جائے، اور ضیاء الحق صاحب ڈر گئے اور انہوں نے ان کو زکوٰۃ پر استثنا دے دیا. لہذا بینکوں میں بھی فارم بھرا جاتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم سے زکوٰۃ نہ لی جائے. پھر اس کے بعد میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ نے بہت اچھی رولنگ دی. انہیں کہا کہ جب شیعہ زکوٰۃ کا استثنا لے سکتا ہے تو حنفی اور سنی کیوں نہیں لے سکتا؟ اور پھر اس کے بعد یہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا اور بینک میں یہ آیا، اور آج بھی اگر کوئی سنی حکومت کو زکوٰۃ نہ دینا چاہے تو میرے علم کے مطابق وہ بھی اپنا استثنا لے سکتا. لہذا یہ کہ زکوٰۃ کا معاملہ تو یہ ہوا. پھر آپ نے پوچھا کہ قیامت کی کیا نشانیاں؟ اس میں بہت ساری بے شمار باتیں ہیں. آپ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی گویا علامات قیامت جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرما لیں، اور اسی عنوان پر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی جو ہندوستان کے بڑے عظیم محدث تھے ان کی بھی ایک کتاب ہے، اس کتاب کو آپ ملاحظہ فرمائیں. اور مشکاہ شریف میں آخر میں کتاب الفتن اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی جو ہیں وہ بیان فرمائی. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ایک واقعہ جو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کی زندگی میں سوال کیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہیں ہمیں کچھ علامت بتائیے، کچھ نشانیاں بتائیں. حضور نے فرمایا تم کیا علامت اور نشانی دیکھنا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا اب چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ہمیں بتائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں چاند کی جانب عملی انگلی سے اشارہ فرمایا، اور آپ کی انگلی سے اشارہ فرمانے کے بعد چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل ہوئی، ارشاد باری تعالیٰ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند. گویا چاند کا شق ہونا جو ہے وہ بھی علامات قیامت ہی سے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ماں اپنے آقا کو نہ جن لے. کیا مطلب ہوا کہ ماں آقا کو جنے گی، یعنی بیٹے اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جیسا غلام اور لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا. تو آپ نے دیکھا کہ آج کل کی اولاد اپنی ماں باپ کے ساتھ کیا وہ سلوک نہیں کر رہی جو غلام اور لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی گویا قیامت کے آثار میں سے ہے. تاہم یہ کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے جس کو ہم نے بیان کیا تاکہ آپ مفصل جو ہے اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکیں، اور یہاں ظاہر ہے مختصر میں اتنی ہی گنجائش. تیسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ پیشاب کے قطروں کی بیماری کی وجہ سے نماز کس طرح ادا کی جائے. پیشاب کی اصل میں بیماری اور قطروں سے متعلق اس کی سینکڑوں صورتیں عموماً جو عام طریقے سے لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے 2-4 باتیں ہم وہ بیان کر دیتے. مثال کے طور پر ایک شخص کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو تو ایک اس میں قسم یہ ہے کہ جب آدمی پیشاب کر کے استنجا کر کے باہر آ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد میں استنجے کے بعد میں 2 قطرے جو ہیں وہ آتے، پھر یہ 2 قطرے آنے کے بعد میں پھر وہ قطرے بند ہو جاتے. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس ایک صاف ستھرا تہبند رکھے، استنجے کو جائے، استنجے کو جانے کے بعد میں وہ وقت گزار دے جس میں اسے قطرے آتے، اور وقت گزارنے کے بعد میں وہ پھر تازہ استنجا کرے اور وضو کرے. وضو کرنے کے بعد تہبند صاف ستھرا پہن کر نماز ادا کرے. اچھا اگر یہ عذر اس طریقے سے کہ کوئی 2-4 منٹ بھی وہ شخص بغیر قطروں سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا تو ایسے کے لیے ہمارے فقہا نے یہ لکھا، یعنی یہ کہ ہر مرتبے یا ہر بار یا ہر 2-4 منٹ میں قطرہ اگر آ جائے
تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی لمبوٹ یا انڈرویئر پہنے، اور اس کو چاہیے کہ پیشاب کی جگہ کوئی روئی یا ٹیشو پیپر رکھ لے یا کوئی اور چیز رکھ لے، اور رکھنے کے بعد میں وہ تازہ وضو کرے، اور تازہ وضو کرنے کے بعد اس تازہ وضو سے ایک نماز ادا کر سکتا ہے. یعنی اگر ظہر کی نماز ہو تو ظہر کے فرائض اور ظہر کی سنتیں، ظہر کے نوافل جو ہیں وہ ادا کر سکتا ہے، چاہے پیشاب کے قطرے کیوں نہ آئیں. اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ پیشاب کے قطرے بالکل بند نہ ہوتے ہوں، یہ ایسی صورت میں یہ مسئلہ ہے. اور اس کے بعد میں دوسری نماز میں پھر وہ جو غلاظت ہے اس کو دور کرے گا، اور دور کرنے کے بعد پھر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر پھر تازہ وضو کرے، اور تازہ وضو کرنے کے بعد میں پھر دوسری نماز پڑھے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا نمازی ایک وضو سے ایک نماز پڑھ سکتا ہے اور ایک وضو سے دوسری نماز نہیں پڑھ